الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم غوث اعظم بمنی بے سر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد قادریم نعرہ غوث اعظم میزنم تمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. اتنے خاموشی کے ساتھ نہ بیٹھیں، ایک ساتھ بولیں آمین. بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. معزز سامعین حضرات، آج کی محفل علم قرآن کے تعلق سے ہے. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا کریم مجھے حق بولنے کی اور آپ تمامی حضرات کو حق سننے کی اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. یہ وہ معطر و منور محفل ہے کہ اس وقت پوری روئے زمین پر اس محفل کا کوئی جواب نہیں ہے. اور یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں بولی ہے، یہ حدیث پاک کا ایک جملہ ہے، مگر اتنی جلدی سے آپ تک نہیں پہنچیں گے. اگر آپ میری طرح کچھ بولیں گے مجھ سے، اگر بات سمجھ میں آئے اور وہ سبحان اللہ کی آواز نکالیں تو میں سمجھوں گا کہ آپ مجبور ہو کر نہیں بلکہ مشکور ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں 2-3 شعر مقبول نعت کے سناتا ہوں اور اپنے نوجوان سے گزارش کروں گا کہ تمام یہ عاشقان رضا تھوڑے آگے بڑھ جائیں گے تو میں سمجھ لوں گا کہ غلام رضا کو سننے کے لیے آئے ہیں. ماشاءاللہ اللہ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے. آج کا یہ پروگرام اگرچہ مجمع کے اعتبار سے بہت کم ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ بہت مقبول پروگرام ہے. انشاءاللہ اگر اللہ کی توفیق سے سہارا ملا مجھے تو بہت انمول باتیں آپ کے ذہن تک، آپ کے سینوں تک اتارنے کی کوشش کروں گا. مولا مجھے اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرمائے. بلند آواز سے کہتے ہیں آمین. شعر پڑھ رہا ہوں چونکہ ہم عاشقان مصطفیٰ کی عادت ہے
اور اسی عادت کے مطابق ملاحظہ فرمائیے گا. محبت سے کہیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ دن بھی بھلا ہوگا قسمت بھی بھلی ہوگی. انشاءاللہ پہنچ جائیں گے آپ وہیں. وہ دن بھی بھلا ہوگا قسمت بھی بھلی ہوگی. وہ دن بھی بھلا قسمت بھی بھلی ہوگی جب سامنے آنکھوں کے طیبہ کی گلی ہوگی. جب سامنے آنکھوں کے طیبہ کی گلی ہوگی. اگر اس لائن کو ساتھ پڑھیں گے تو پھر پڑھوں گا آگے. جب سامنے آنکھوں کے طیبہ کی گلی ہوگی. محسوس یہی ہوگا دن پھر سے نکل آیا. کہیے کہ خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں اور جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں. محسوس یہی ہوگا دن پھر سے نکل آیا سرکار کے روزے پر جب شام ڈھلی. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زندہ باد زندہ باد. اور یہ شعر بہت ہی قابل غور ہے, قابل توجہ ہے. اور تصور کریں کہ جب حضرت حلیمہ میرے سرکار کو اپنی آغوش محبت میں لے کر چلی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مہک اٹھی فضا ساری سرکار کی خوشبو سے. مہک اٹھی فضا ساری سرکار کی خوشبو سے. یہ ٹھنڈی ہوا ان کے روزے سے چلی ہوگی. یہ ٹھنڈی ہوا ان کے روزے سے چلی ہوگی. اور تاریخ کے حوالے سے یہ شعر ہے. رقص ہوگا مقدر کو خود تائی حلیمہ پر. رشک ہوگا مقدر کو خود تائی حلیمہ پر. رشک ہوگا مقدر کو خود تائی حلیمہ پر. آقا
को लगा सीने, जब घर को चली आका को लगा सीने, जब घर को चली होगी। और मक्ता मुलाहिजा फरमाए, और इस शेर पर जो झूम जाना चाहिए आपको कि इसमें मक्ते में आशिक रसूल ने क्या कह दिया है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। मकबूल ज़हूरी है वो महफिल सदा जिसमें, मकबूल ज़हूरी है वो महफिल सदा जिसमें तौसीफ़े नबी होगी, तारीफ़े अली हो, तौसीफ़े नबी होगी, तारीफ़े अली होगी। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। ये बिल्कुल हक और सच है कि अल्लाह ने तुमसे और हमसे प्यार किया है, इसलिए एक जगह हमें और आपको जमा फरमा दिया। और कसम खुदा की अगर यकीन ना आए तो इस बात से मोहतरम हजरात, इस बात पर आप यकीन कर लीजिए कि मदीनतुल मुनव्वरा की गलियां हैं और एक यहूदन विधवा यानी बेवा औरत जिसको कई फाकों पे फाके हुए हैं, कई रोज की भूखी और प्यासी है। मोहतरम हजरात, मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो दरे मुस्तफा पर आ जाती है। ये अल्लाह का हम पे और आप पे करम हुआ है कि एक जगह यहाँ हम मुस्तफा के और अल्लाह के जिक्र में जमा है। और ये इन उलमा की काविशें हैं कि इन्होंने अपनी मेहनत और मुशक्कत से आपको और हमें यहाँ जमा कर दिया है। बात आ गई है तो यहाँ पर ये भी सुन लीजिए कि ये उलमा वो उलमा है। मोहतरम हजरात, हम और आप अपने बीवी बच्चों को पालते हैं, अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाते हैं। अगर किसी के घर में 4 बेटे और बेटियां होती हैं तो हमारा और आपका ये नजरिया होता है कि हम अपने एक बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, एक बेटे को इंजीनियर बनाएंगे, एक बेटे को पुलिस बनाएंगे, एक बेटे को सर्जन बनाएंगे और एक बेटी को टीचर बना देंगे, एक बेटी को इंजीनियर बना देंगे। ये हमारी और आपकी सोच होती है और उनको बनाने के लिए हम अपनी पूरी जिंदगी की एनर्जी उन पर खर्च कर देते हैं। मगर कसम खुदा की इन उलमा के कदमों की धूल पे कुर्बान जाइए। जब ये रात की तन्हाई में इशा की नमाज पढ़ने के बाद अपने बिस्तर पर सोते हैं, कसम खुदा की तुम्हारा और हमारा सोना अलग है। हम और आप बिस्तर पर लेटे लेटे अपने बच्चे और बच्चियों की तरक्की के लिए सोचते हैं। मगर ये आलिम दीन, ये आइम्माए मसाजिद, ये उलमाए मदारिस जब ये खाट पर सोते हैं, जब ये अपने बिस्तर पर सोते हैं तो ये अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचते हैं, ये अपनी कौम के बारे में सोचते हैं। ऐ परवरदिगार, जिस कौम का तूने हमें इमाम बनाया है, जिस इलाके का तूने हमें रहनुमा बनाया है, ऐ मौला ये और इनका ईमान और इनकी माल और जान हमारी काबिशों से बच जाए। नारा है तकबीर, नारा है तकबीर, नारा इसारत, नारा इसारत, उलमाए सुन्नत। मोहतरम हजरात, यहाँ उलेमा से तुम प्यार कीजिए, कल क़यामत में इनके प्यार का सिला मिलेगा। उनसे मोहब्बत कीजिए, तुम्हारे डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर और टीचर, वकील सब यहीं पर रह जाएंगे। मगर कसम खुदा की अगर थोड़ा सा प्यार तुमने इन अपने इलाके के, अपने करीब के उलेमा से कर लिया तो ये प्यार जो है मोहतरम हजरात, जो डॉक्टर तुम्हें नहीं दे सकता था, जो वकील तुम्हें नहीं दे सकता था, जो इंजीनियर तुम्हें नहीं दे सकता था, वो भी उस दिन नतमस्तक खड़ा होगा, उसका हालात खराब होंगे। मगर यही आलिम जिनसे तुमने प्यार किया होगा, रसूल पाक फरमाते हैं ये उलमा जिस तरफ उंगली का इशारा करेंगे
درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہمیشہ نام زندہ رہتا ہے مرنے کے بعد اس کا، ہمیشہ نام زندہ رہتا ہے مرنے کے بعد اس کا، جو اپنی قوم کی خاطر لہو بہاتا ہے، اپنی قوم کی خاطر لہو بہاتا ہے۔ واقعی علماء کرام اپنا لہو بہاتے ہیں محترم حضرات، اس کی نشاندہی میں اگلی حدیثوں میں کروں گا، مگر جو بات میں نے جہاں سے چھیڑی تھی اس بات کو مکمل کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ ہاتھ اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ۔ کئی دن کی بھوکی اور پیاسی ہے، حضور کے حجرے کے دروازے پر ہے، یا یوں کہہ لے دربار عائشہ پر کھڑی ہوئی ہے۔ محترم حضرات اتفاق سے میرے سرکار اس دن حجرے میں نہیں ہے، دروازے پر دستک دیتی ہے، کچھ کھانے کے لیے ملے گا، کئی روز سے بھوکے اور پیاسے ہیں، مگر میں نے جب دیکھا اور عالم تصور میں اس سے پوچھا، اے یہودن عورت، تیرے خاندان کے لوگ، تیرے سماج کے لوگ بیاج پر بیاج دیتے ہیں، سود کا بھی سود لیتے ہیں، مذہب اسلام کے جانی نہیں بلکہ جنموں سے دشمن ہیں، یہ مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، کیا تیرے امیروں کے یہاں تجھے بھیک نہ ملی؟ کیا تیرے ان رئیسوں کے پاس بھیک نہ ملی؟ تو قسم خدا کی اس کی روحانی آواز آج بھی یہ کہتی ہے، معین رضا قادری، ہاں میں نے تصور کیا تھا کہ میں کسی رئیس کے دروازے پر چلی جاؤں، کسی چودھری کے دروازے پر چلی جاؤں، مگر اندر سے آواز آئی یہ تو سب سود خور ہے، یہ تو بیاج خور ہے، یہ مجھے کیا دے پائیں گے؟ چلو اس دروازے پر چلتے ہیں جس کے دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹا کرتا۔ سبحان اللہ۔ محترم حضرات، اسی لیے تو بریلی کے شہنشاہ امام احمد رضا کہان کہتے ہیں، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھے نسبت، میری گردن میں بھی ہے پور کا ڈورا تیرا۔ سبحان اللہ۔ اور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ محترم حضرات، اگلے شعر میں کہتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ یہ تو غیر ہے محترم حضرات، وہاں اپنوں کا کیا کہنا؟ حامد لکھنوی کہتے ہیں، یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی خیر بھی جایا نہیں کرتے۔ محترم حضرات، جواب عورت کا بالکل صحیح تھا، دروازے پر دستک دی حضرت عائشہ ام المومنین نے، کائنات کی تمام مومنین و مومنات کی ماں نے اپنے حجرے میں نظر دوڑائی، چاروں طرف کو دیکھا، کچھ نظر نہ آیا مگر ایک کھجور نظر آئی۔ اللہ اکبر، آج ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، ہم سائلوں کو اپنے دروازے سے پھٹکار دیا کرتے ہیں، مگر قربان جائیے اس شہنشاہ کے دروازے پر جن کی ازواج کا بھی طریقہ کار تھا کہ اگر حضور نہ بھی ہو تو سلطان مدینہ کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ محترم حضرات، کھجور کو اٹھایا اور ہاتھ آگے بڑھایا۔ اچھا آپ بتائیے کیا ایک کھجور کسی کا پیٹ بھر سکتی ہے؟ مگر اس عورت کے ساتھ میں ایک بچہ داہنی طرف ہے، ایک بچہ بائیں طرف ہے۔ عورت کا پیار دیکھیے، اے اپنے والدین کو دھتکارنے والوں، ان سے نفرتیں کرنے والوں، ان کی نافرمانیاں کرنے والوں، یاد رکھنا جس کے والدین اس دنیا میں حیات ہیں، قسم خدا کی ان کی اتنی خدمت کرو، ان کی اتنی خدمت کرو کہ وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اے اللہ ہم اپنی اولاد سے راضی ہیں۔ وہ آسمان سے آواز آئے گی کہ اے بندے اگر تو راضی ہے تو تیری اولاد سے ہم بھی راضی ہیں۔ سبحان اللہ۔ محترم حضرات، ورنہ یہ چلے گئے نا تو پھر بقرہ عید بھی آئے گی، محرم بھی آئے گا، عید میلاد النبی بھی آئے گا، بڑے بڑے تہوار آئیں گے، نئے نئے کپڑے پہنو گے، 10,000 کے سوٹ بوٹ پہنو گے، شہنائیاں بج رہی ہوں گی اور تم مسرت و شادمانی میں یوں ہی مسکرا بھی رہے ہوگے، مگر گھر کے تنہائی کے ایک گوشے میں جب جاؤ گے تو دنیا کا ہر رشتہ دار تم سے مل جائے گا، بہن مل
جائے گی، محترم حضرات چچی مل جائے گی، چچا مل جائے گا، دوست مل جائے گا، یار مل جائے گا، اگر دنیا سے والدین چلے گئے تو قسم خدا کی ان کا کوئی نعم بدل لگی ہے، ماں کا کوئی بدل لگی ہے، سب کا پیار ملے گا مگر ماں کا پیار حاصل نہ ہو پائے گا۔ اس لیے اگر والدین زندہ ہیں تو آج کا یہ پروگرام بھی یہی پیغام دینا چاہتا ہے آپ کو۔ محترم حضرات کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ایک بیٹے کو عطا فرما دیا اور دوسرا ٹکڑا دوسرے بیٹے کو عطا فرما دیا۔ اچھا بور تو نہیں لگ رہا آپ کو تقریر میں؟ ہاتھ اٹھا کر کہیے کسی کسی سننا نہیں ہے؟ ماشاءاللہ سب ہوش میں اور محبت کے ساتھ سن رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ایک ٹکڑا ایک بیٹے کو دیا، دوسرا ٹکڑا دوسرے بیٹے کو دیا۔ آپ اندازہ لگائیں ماں سے زیادہ کوئی پیار کر سکتا ہے؟ خود بھی بھوکی تھی، ایک کھجور ملی تھی 3 ٹکڑے کر سکتی تھی مگر 2 ٹکڑے کیے، ایک بیٹے کو کھلا دیا، دوسرا دوسرے بیٹے کو کھلا دیا۔ قسم خدا کی جب میں نے اس حدیث کو نزہت المجالس میں پڑھا تو اندر سے آواز آئی، اے پیاری ماں تجھ پر میری جان قربان ہو جائے، تو نے یہ کیا کر دیا؟ تو آج بھی اس کی روحانی آواز آتی ہے کہ ماں کا دل وہ ہے کہ کسی اور کے سینے میں وہ دل نہیں ہو سکتا، اور ماں کی یہ محبت ہے کہ اگر بچے کھا لیتے ہیں تو ماں کو ایسے لگتا ہے کہ اسی نے کھا لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا آپ نے اس کا تجربہ ماہ رمضان میں نہیں کیا؟ تم سے پہلے اٹھ گئی، سحری کو تیار کیا، کھانا بنایا، ٹائم ختم ہونے لگتا ہے اور تمہیں پیٹ بھرا کر کھلانے لگتی ہے، شربت بھی تمہیں پلاتی ہے، چائے بھی تمہیں پلاتی ہے، آخر کی محترم حضرات ہر خواہش تمہاری پوری کرتی ہے اور جلدی جلدی 2-4 لقمے مارتی ہے اور تم پوچھ لیتے ہو اے ماں کیا تو نے سحری کر لی ہے؟ چاہے اس کا پیٹ نہ بھی بھرا ہو تب بھی وہ مسکرا کر کہتی ہے ہاں میرے پیارے لال میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا۔ بتاؤ یہ تجربہ تم نے کیا کہ نہیں کیا؟ تو ماں کا کوئی بدل نہیں ہے۔ محترم حضرات بات لمبی نہیں ہو جائے چونکہ میرا موضوع الگ ہے مگر میں نے بات یہاں سے چھیڑنے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہاں جو جمع ہوئے ہیں یہ اللہ کا احسان عظیم ہے، یہ اس کا کرم خاص ہے۔ اور دیکھیے وہ ایسا کریم ہے، جب وہ عورت چلی گئی مسکراتی ہوئی حضرت عائشہ حیرت و استعجاب کے عالم میں ڈوب گئی۔ اس نے اتفاق میرے سرکار تشریف لے آئے اور جب تشریف لے کر آئے عائشہ سے پوچھا ہے عائشہ اتنے حیرت و استعجاب میں کیوں ڈوبی ہوئی ہو؟ اس جملے کو توجہ کے ساتھ سننا، اس شربت کے ساتھ کھا مت جائیے گا، توجہ پوری میری طرف رہے۔ پورا واقعہ سنایا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے عائشہ یہ تو تم نے ماں کی ممتا دیکھی ہے، یہ ماں کا پیار دیکھا ہے، ارے اگر پیار دیکھنا ہے تو اللہ کا دیکھو، پروردگار کا دیکھو۔ اے آقا وہ کیسا کہ جب میرا کوئی امتی گناہگار اللہ کا بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر کے سر سجدے میں رکھتا ہے تو ایسی 70 ماہوں سے بھی زیادہ میرا مولا اس گناہگار بندے سے پیار فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مدد اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ۔ محترم حضرات اس طرف آئیے، جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا؟ جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا؟ جس بیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا؟ جس بیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا؟ اور عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ محترم حضرات حضرت عمر بن عبداللہ، زور سے بولو عبداللہ ابن عمر، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ایک عالم دین افضل ہے یا عابد و زاہد افضل ہے؟ توجہ چاہوں گا، توجہ۔ آج جو بہت سارے لوگ جنہیں استنجا کرنا صحیح طریقے سے نہیں آتا، وضو کے صحیح مستحجات اور سنتیں ادا کرنی نہیں آتی،
میاں وہ بھی مولانا لوگوں سے الجھ جاتے ہیں، اور الجھتے بھی کس سے ہے؟ جو حضور کے مصلی پہ کھڑا ہوا ہے۔ توجہ چاہوں گا، الجھ اس سے رہے ہیں جو نائب رسول ہے۔ کیا حضور نے ائمہ اکرام کو نائب رسول نہیں فرمایا ہے؟ جو مصلی پہ کھڑا ہے قسم خدا کی وہ نائب رسول ہے۔ اس سے الجھتے ہیں۔ یہ سوال حضور کے زمانے میں خود صحابی نے کیا، یا رسول اللہ عالم دین افضل ہے یا عابد افضل ہے؟ میرے سرکار نے اس بات کو سن کر مسکرا دیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب حضور مسکراتے ہیں تو جنت میں بہاریں آنے لگتی ہیں، سبحان اللہ یا رسول، مدینہ ہی جنت بن جایا کرتا ہے۔ محترم حضرات، میرے سرکار نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ ابن عمر، تم یہ کہہ رہے ہو کہ عابد افضل ہے یا عالم افضل ہے؟ سنو، عالم کی فضیلت کیا ہے، عالم کا مقام کیا ہے، عالم کا رتبہ کیا ہے۔ توجہ چاہوں گا، لفظ دیکھیے، سرکار نے فرمایا کہ ایک سست عالم، چست نہیں، سست عالم، حضرت توجہ چاہوں گا، سست عالم سوتا رہے، کچھ نہ کرے، اور ایک وہ عابد جو ہزاروں سال، توجہ چاہوں گا، یا ہزاروں راتیں جاگ کر عبادت کرے اور دن بھر روزے رکھے، اس سست عالم کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر۔ سست عالم کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ انتظار کرنا چاہتا ہے، ارے جب سست عالم کا یہ مقام ہے تو جو چست عالم بعمل ہوگا اس کی افضلیت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس لیے علماء سے ٹکرانے کی کوشش مت کرا کرو، ان سے خوش، ان کو راضی کرنے کی کوشش کیا کرو۔ حضور نے خود فرمایا ہے، جس نے عالم دین کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، جس نے عالم دین سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، اور جس نے مجھ سے مصافحہ کیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا، اور جس نے اللہ کو راضی کر لیا اس نے جنت میں اپنا نام لکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اچھا، یہ نام پڑھنے کے بعد مجھے جو قلبی خوشی ہوئی ہے وہ میں دکھا تو نہیں سکتا ہوں اور نہ ہی لفظوں میں پرو سکتا ہوں۔ یہ ایک وہ مثال ہے محترم حضرات جو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، نام پڑھ لیا ہوگا، اب میری طرف دیکھیے آپ، یہ نام ہے اس پہ مدرسہ فیضان تنویر العلماء۔ محترم حضرات، یہ تنویر العلماء کسی جاہل کا لقب نہیں ہے، کسی حاجی کا لقب نہیں ہے، کسی عابد کا لقب نہیں ہے، یہ تنویر العلماء مشائخ عظام کی موجودگی میں مفتی اعظم مفتی عبد المنان صاحب کو علماء کرام نے اور مشائخان عظام نے تنویر العلماء کا لقب عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے عالم دین کی زندگی کیا ہوتی ہے، ایک عالم دین کیا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مر گئے، مگر قسم خدا کی میں کہتا ہوں کہ ایک عالم دین اپنی قبر میں چلا جاتا ہے مگر مدرسوں کی شکل میں وہ زندہ ہوتا ہے۔ زور سے بولو۔ میں نے کہا تھا کہ بعد مرنے کے بھی نام رہتا ہے زندہ اس کا، بعد مرنے کے بھی نام رہتا ہے زندہ اس کا جو اپنی قوم کی خاطر لہو بہاتا ہے۔ لہو بہانا یہی نہیں ہے کہ تلوار چلا لی جائے، دشمن کے سینے پہ چڑھ جاؤ، دشمن تمہارے سینے پہ چڑھ جائے، تم اس کا خون نکال لو، وہ تمہارا خون نکال لو۔ لہو اسے نہیں کہا گیا ہے، یہاں لہو جو شاعر نے کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ ایک عالم دین دیوانگی کے عالم میں اپنی جھولی کو پھیلاتا ہے، کسی سے 5 روپے مانگتا ہے، کسی سے 10 روپے مانگتا ہے، کسی سے 50 روپے مانگتا ہے، کسی سے 100 روپے مانگتا ہے، اور ان پیسوں کو لا کر کے ایک تعمیری خرچ میں خرچ کر دیتا ہے، اور جب اس کی چھت تیار ہو جاتی ہے تو اس چھت کے نیچے کوئی قرآن پاک کا ناظرہ کرتا ہے، کوئی قرآن پاک کو حفظ کرتا ہے، کوئی قرآن پاک کا عالم بنتا ہے، کوئی حدیثوں کو پڑھتا ہے، اور جب یہ عالم دین چلا جاتا ہے تو یہ اپنا لہو ان بچوں کی شکل میں سینچ کر جاتا ہے، وہ قبر میں چلا جاتا ہے، مگر طالبان علم نبویہ کی صورت میں یہ عالم ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت زندہ
حضرات یہ علماء جو ہیں ہماری قوم کا سرمایہ ہیں، انہیں نیچی نگاہوں سے مت دیکھیے، انہیں شہنشاہوں کی نگاہوں سے دیکھیے، سلطانوں کی نگاہوں سے دیکھیے۔ قسم خدا کی یہ نہ ہوتے تو تمہاری نماز جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا، یہ نہ ہوتے تو تمہارا نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، یہ نہ ہوتے تو تمہارے بچوں کے کان میں اللہ کی تکبیر کہنے والا کوئی نہ ہوتا، یہ نہ ہوتے تو تمہیں نماز کا طریقہ نہ آتا، یہ نہ ہوتے تو تمہیں روزے رکھنے کا شعور نہ ہوتا، یہ نہ ہوتے تو تمہیں زکاتیں نکالنے کا طریقہ نہیں آتا۔ محترم حضرات، یہی سوال سرکار سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے زمانے میں ان کے ایک معتقد نے کہا تھا کہ حضور میں دیہاتوں میں جاتا ہوں اور میں نے سنا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ وہ زمانہ کہیں یہی پلٹ کر تو نہیں آ گیا۔ اعلیٰ حضرت ایک منفرد بڑی شخصیت تھے جنہوں نے دنیا کے تمام ایوان باطلہ کو بھی اپنے سامنے زیر کیا تھا اور سامنے والے منافقوں کو بھی زیر کیا تھا۔ محترم حضرات، منفرد واحد وہ شخصیت تھے۔ کہا بتاؤ پیارے کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ میں نے کچھ لوگوں کے ذریعے سنا ہے کہ علماء کی محفل میں بیٹھنے والا بگڑ جاتا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، اعلیٰ حضرت کے چہرے پہ جلال آ گیا اور وہ چہرہ جو مسکرا رہا تھا، اللہ کی قسم اس چہرے میں سورج چمکنے لگا، آنکھیں جیسے باہر کو نکل آئیں گی، رعب و تبتبے کا وہ عالم کہ پھر اس میں بولنے کی سکت نہ ہوئی۔ میرے اعلیٰ حضرت اپنی مسند سے اٹھے اور کہا قسم خدا کی میں نے حدیث میں پڑھا ہے، وہ کہتا ہے کہ علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا بگڑ جاتا ہے۔ ارے حدیث میں یہ لکھا ہے جب تیری صبح ہوا کرے تو یا تو عالم کی باتیں سنا کرے، یا تو عالم ہوا کرے، یا عالم کی صحبت میں بیٹھنے والا ہوا کرے، یا عالم سے محبت کرنے والا ہو۔ ان چار کے علاوہ اگر کوئی اور بات ہوئی تو قسم خدا کی تو ہلاک ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ چار باتوں کا ذکر کیا ہے۔ جب تمہاری صبح ہو تو یا تو عالم کی باتیں سننے والے ہو، یعنی کہ فجر کی نماز میں جاؤ تو عالم درس دے رہا ہو، یا تم خود عالم ہو یا عالم سے محبت کرنے والے ہو یا اس کی باتیں سننے والے، صحبت اختیار کرنے والے ہو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر ان چار میں سے پانچویں بات ہوئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تو ہلاک ہو جائے۔ یہ حدیث پاک کا جملہ اعلیٰ حضرت نے بولا۔ اور محترم حضرات، یہیں پر ایک حدیث پاک اور آپ نے نقل فرمائی، سبحان اللہ بولیے۔ اچھا تھوڑی دیر اور اسی پر بولنے کی کوشش کر رہا ہوں، اجازت ہے؟ بولے اور تھوڑی دیر درود پاک پڑھ کر سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جب میدان حشر میں عابدوں کو، زاہدوں کو، متقیوں کو جنت میں پہنچا دیا جائے گا تو یہ عالم حیرت و یاس کی نگاہوں سے اللہ کی قدرت کی رحمت کی طرف اپنی نگاہیں اٹھائیں گے اور کہیں گے اے مولا، یہ جو عابد و زاہد ہیں یہ ہمارے علم کی وجہ سے عبادت کرتے تھے، اگر ہم انہیں جو ہے عبادت کا علم نہ سکھاتے، ان تک علم نہ پہنچاتے تو شاید یہ تیری عبادت کا محقق نہ کر پاتے۔ یہ جو زاہدین ہیں، یہ جو متقین ہیں، ہم نے گھر گھر جا کے انہیں علم دین سے جو ہے سوارا ہے، ان کے بچوں کو پڑھایا، ان کو سکھایا، اور تو نے انہیں جنت میں پہنچا دیا۔ اور ہم یہاں کھڑے کھڑے دیکھ رہے ہیں، اللہ کی قسم اللہ کی قدرت کو جوش آئے گا، اللہ کی رحمت جوش مارے گی، میرا رب فرمائے گا ارے انہیں تو منفرد طریقے سے بھیج دیا ہے۔ اے میرے دین کے عالموں سنو، تمہارا آج ان زاہدوں اور عابدوں کی طرح مرتبہ نہیں ہے، تمہارا مرتبہ یہ ہے کہ جن جن لوگوں نے تم سے دنیا میں پیار کیا تھا، محبت کی تھی، اگرچہ تمہیں وضو کے لیے پانی کا لوٹا ہی بھرا تھا، آج ان سب کو پہچان لو اور اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلو۔ تمہیں اس لیے روک دیا گیا ہے۔ محترم حضرات، اور ایک حدیث میں اعلیٰ حضرت نے نقل فرمایا رسول پاک کی حدیث کو کہ جب شہیدوں کا خون اور علماء کے قلم کی سیاہی کو تولا جائے گا، تو علماء کے قلم کی سیاہی محترم حضرات شہیدوں کے خون پہ بھاری ہو جائے گی، کیونکہ شہید اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے اور شہادت کا مقام اسے مل جاتا ہے، وہ اس کے لیے کام کر جاتا ہے، مگر عالم دین کی سیاہی جب لکھ کر کچھ جاتی ہے
تو وہ پورے عالم کے لیے مشعل راہ، اللہ اکبر سبحان اللہ، مشعل راہ بن جاتی ہے۔ وہ اپنے قلم سے جب تحریر لکھتا ہے تو وہ ایک بار کے لیے نہیں، آنے والی نسلوں کے لیے کام کیا کرتی ہے۔ محترم حضرات، یہاں میں یہ کہہ دوں تو بیکار نہ ہوگا، بلکہ بہت اچھا ہوگا کہ جب عالم دین کا قلم اٹھتا ہے تو بخاری وجود میں آتی ہے، جب عالم دین کا قلم اٹھتا ہے تو ترمذی وجود میں آتی ہے، جب عالم دین کا قلم اٹھتا ہے تو فتوی رضویہ وجود میں آتی ہے، جب عالم دین کا قلم اٹھتا ہے تو الدولۃ المکیہ وجود میں آتی ہے، جب عالم دین کا قلم اٹھتا ہے تو فتوی عالم گیری وجود میں آتی ہے، جب عالم دین کا قلم اٹھتا ہے تو محترم حضرات ادیان باطلہ میں زلزلہ آتا ہے، اور پھر ساری دنیا یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے ملک سکن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد۔ مدرسہ آپ کا اپنا ہے، جس جوش و خروش کے ساتھ آپ نے یہ مکتب کھولا ہے، قسم خدا کی یہ مکتب ہے، اور مکتب ہی وہ ہوتا ہے جو دارالفتہ تک پہنچا دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مکتب ہی وہ ہوتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہو ایک عورت اپنے بچوں کو گود میں کھلاتی رہتی ہے اور اس کی عادت ہے ادھر ادھر کے گانے گانے کی، جب یہ بڑا ہوتا ہے تو یہ بچہ ایسے جھومتا رہتا ہے، وہی چیزیں گاتا ہے۔ اور ایک عورت ہوتی ہے جو ہلاتی ہے تو کبھی پڑھتی ہے یاسین والقرآن الحکیم، سبحان اللہ، جب ہلاتی ہے تو کبھی پڑھتی ہے الحمدللہ رب العالمین، جب اپنے بچے کو لوری دیتی ہے تو کبھی پڑھتی ہے قل ھو اللہ احد۔ تجربہ کر کے دیکھ لینا دونوں ماؤں کا، تمہاری سفید داڑھی ہو گئی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے بچے کی تقدیر کو لکھنے کا جو ہے محترم حضرات انتخاب کیا جاتا ہے، اس کا راستہ چنا جاتا ہے۔ مائی وہ ہوتی ہے چاہے تو بمبئی کے ہیرو کے اسٹوڈیو میں پہنچا دے، اور ماہی وہ ہوتی ہے جو امام حسین کا شہدائی اور کربلا والوں کا وفادار۔ سبحان اللہ، محترم حضرات، ماں چنتی ہے، چاہے تو اسے فلم اسٹوڈیو میں پہنچا دے اور چاہے ماں اس اپنے بیٹے کو دارالفتہ کی کرسی پر پہنچا دے۔ یہ ماں کا انتخاب ہوتا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، میں تم سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اگر تمہیں اولاد کی دولت سے نوازا ہے، چاہے وہ بیٹی کی صورت میں ہو یا بیٹے کی صورت میں ہو، قسم خدا کی یہ دنیا 4 روزہ کی ہے، اب بہت قریب قیامت آنے والی ہے، قسم خدا کی ان اپنے بچوں کو دنیا دار نہیں نبی کا وفادار بنا کر کے۔ اللہ کی قسم یہ بچے تمہارے لیے ذریعہ نجات بن جائیں گے، اور جب یہ علم قرآن سیکھیں گے تو پھر کیا کہنے ہیں جناب، جن کی اولادیں قرآن سیکھ جاتی ہیں اللہ ان کے والدین کے لیے جنت میں مہر لگا دیتا ہے کہ آج میری فلانی بندی کے بیٹے نے، آج میرے فلانے کے بیٹے نے قرآن پاک کو ناظرہ کر لیا ہے، قرآن سیکھ لیا ہے۔ اب ہماری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی ہے کہ اس بندے کو عذاب دیا جائے، قرآن پاک سیکھنے کی برکت سے ہم اس کے والدین کو جنت الفردوس عطا فرمائیں۔ تو اس مکتب کی خوب خدمت کریں، اور جو لوگ اس کی امداد کے لیے آئیں اس کی امداد کریں۔ اچھا، ایک حدیث میں نے اپنے مطالعے میں اور چھپا رکھی ہے، اس کو جو ہے میں جب بیان کروں گا، اگرچہ یہ مجمع بہت کم ہے مگر میں نے دیکھا ہے کربلا کی ہسٹری کو پڑھا ہے کہ 22,000 کا لشکر ایک طرف تھا اور 72 نفوس قدسیہ ایک طرف تھے۔ ارے ہاتھ اٹھا کے بولو، تھے کہ نہیں تھے؟ کہیں نیند تو نہیں آ رہی ہے تمہیں؟ محترم حضرات، میرے لیے نہیں، آپ کے اپنے لیے اور آپ کی نسلوں کے لیے سوال ہے، اس میں اگر 5 لوگ، صرف 5 لوگ امام حسین سے محبت کرنے والے پنجتن پاک کے نام پر 5 لوگ اس مدرسے کی امداد کے لیے کسی بھی صورت میں 1100 روپے والے اگر ہاتھ اٹھا دیں اس فیضان تنویر العلماء کے لیے، تو میں پھر حدیث پاک سناؤں گا، اور قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں یہ زمین گواہ ہو جائے گی، یہ آسمان کا ٹکڑا گواہ ہو جائے گا۔ 1 2 3 4 یہ بچے 5، ماشاءاللہ بھائی نعرہ لگاؤ یار، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ 5 لوگوں نے 1100 کا ہاتھ اٹھایا، غلط تو نہیں سن لیا آپ نے؟ صحیح سنا ہے؟
ایک بار آپ ہاتھ اٹھا کے بول دو لبیک یا حسین بول دو. لبیک یا حسین. ماشاء اللہ. یا حسین. محترم حضرات اب 5 لوگ مجھے 500 والے چاہیے. بس وہ حدیث پاک کا ٹکڑا میں سنا دوں گا. ادھر سے ادھر سے کدھر سے بھی ہو سکے. ان 5 کے علاوہ 500 والے. 1 2 3 یار 2 اور اٹھا دو انشاءاللہ کامیابی ہو جائے گی. 4 ماشاءاللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ ثقلین بھائی. ماشاءاللہ اللہ ان کی بھی اور آپ لوگوں کی 4 ہوئے. 5واں کہاں ہے؟ 5واں ہمارے شہر کا جی. ارے جہاں علماء کا جذبہ یہ ہو اسٹیج والوں کا, آمین. علماء کا جذبہ کیا ہوگا. محترم حضرات یہ وہ دینی ادارے ہیں جو دنیا میں, ارے ماشاءاللہ یہ کون اس امانت کو کون اکٹھا کرے گا؟ حافظ جعفر صاحب. اگر کسی کی جیب میں نہیں ہے تو وہ کل ان کو دل میں دے سکتے ہیں. اور یہ ماشاءاللہ اللہ کرم فرمائے, فضل فرمائے اور آپ کے علم و عمل عمر میں برکت عطا فرمائے, نسلوں کو شاد و آباد رکھے. یہ وہ پیسے دے رہا ہوں میاں جو قیامت میں بڑے بڑے امیر اٹھیں گے اور کہیں گے مولا ہمیں دوبارہ زندگی دے دے. اپنی پوری دولت غریبوں پر اور مدرسوں پر لٹا دیں گے, مگر پھر ان کو موقع نہ ملے گا کہ بیٹے میرے بندے وہ دنیا میں تجھے موقع دیا تھا تو وہاں نہیں سمجھا, اب تو 1 لاکھ کا 1 کروڑ بھی دینے کے لیے تیار ہوگا تو سویکار نہیں ہے. توجہ چاہوں گا. یہ ان کے اندر یہ ہوش پیدا ہوگی کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے. اپنے علاقے کے علماء کی, مدارسوں کی, مسجدوں کی مدد کریں گے. مگر ہمارے یہاں 7 جنموں کا نہیں, صرف دو ہی زندگی ہیں, ایک دنیاوی اور ایک اخروی. بے شک دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے اور آخرت اسی عمل کے مزے لینے کی جگہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, جگہ کی جگہ ہے. اب وہ حدیث پاک سنیں اور بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور وہ لوگ اپنے کان کی روئی نکال لیں. بہت سارے لوگ ایسی باتوں پر مذاق بھی بناتے ہیں. نزہۃ المجالس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص روز ایک طالب علم کو دیکھتا تھا جو کئی منزل دور جا کر ایک درویش سے حدیث پاک سیکھا کرتا تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اس سے پوچھتا تھا بھائی کیا سیکھ کے آئے؟ بولے حدیث پاک کا درس لے کر آیا ہوں. تو وہ ٹھاٹے مار کر کہتا تھا کہ میں نے سنا ہے جو حدیث کا علم لیتے ہیں ان کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے. تو طالب علم بولا بالکل لگ سکتا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہمارے نبی نے فرمایا یہ. تو وہ مسخری انداز میں, مذاق کے انداز میں کہتا تھا کہ میاں اپنے پیروں کو آرام سے رکھنا, کہیں فرشتے کا بازو نہ ٹوٹ جائے. معاذ اللہ رب العالمین. سب بولو معاذ اللہ, معاذ اللہ. ابھی اتنا ہی بولا تھا کہ صاحب مصنف کہتے ہیں کہ صرف اتنا ہی بولنا تھا کہ دونوں پیر خشک ہو جاتے ہیں اور اس پر فالج پڑ جاتا ہے. تو کبھی بھی حدیث پاک کی مذاق نہ بنائیں, علماء کی مذاق نہ بنائیں. ایک تو وہ 3 سیکھنے کے لیے جا رہا ہے اور تم اس کی مذاق بنا رہے ہو. قسم خدا کی قیامت میں دیکھنا یہ سب تمہارے اونچی ڈگریاں حاصل کرنے والے ایک طرف کھڑے ہوں گے اپاہج اور محتاجوں کی طرح, لنگڑے اور لولے اور اندھوں کی طرح, اور یہی غریب بچہ جس نے مدرسے میں جا کے تعلیم حاصل کی ہوگی یہ بہادروں کی طرح کھڑا ہوگا. اس کا سینہ چوڑا ہوگا کیونکہ اسے معلوم ہوگا آج میرے صبر کا انعام مجھے دیا جائے گا, آج میرے مجاہدے کا انعام مجھے دیا جائے گا, آج حرف کا حرف, لفظ کا لفظ کا انعام مجھے عطا فرمایا جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس علم کے طالب علموں کی شان کا یہ عالم ہوگا, اس علم کے اساتذہ کرام کے عالم مقام و مرتبے کا عالم. کیا بات ہے. اللہ اکبر. محترم حضرات, تو ہماری اصلی زندگی یہی ہے کہ ہم قرآن پاک کو سیکھیں اور سکھائیں. زور سے بولو. اور سب سے بہتر کام بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر سب سے بڑھیا اور خوبصورت اور مضبوط اور اچھا احسن اگر کوئی کام ہے تو وہ یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھیے اور دوسروں کو پڑھائیے. اور میں تو ابھی اس دور میں اپنی تقریر میں ایک جملہ کہتا ہوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ مار دیں گے, وہ کاٹ دیں گے, وہ کھا دیں گے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. غلطی کوئی کرو مت اور اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرو مت. دعویٰ کرتا ہوں غلطی کوئی بالکل کرو مت اور اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرو مت. اگر یہ 2 باتیں تمہارے اندر آ گئی تو یہ تو کیا ہے, نمرود و فرعون جیسے چلے گئے, کوئی بھی تمہارے جسم کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. محترم حضرات, یہ مذہب
مذہب اسلام وہ مذہب ہے. آخری بات عرض کر کے گزرنا چاہتا ہوں. موضوع تو میرا بہت طویل تھا لیکن وقت کا لحاظ رکھنے کی وجہ سے محترم حضرات آخری بات سنیے گا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, سبحان اللہ. میں نے اپنی تقریر کو بالکل چٹکلوں سے اور ادھر ادھر کی گفتگو سے پاک رکھا ہے الحمدللہ, اور آپ بھی جتنا بولوں میرا مولا ان تمام ایسے جوہلا جملوں سے اور واہیات جملوں سے میری زبان کو پاک فرمائے. زور سے بولو آمین. زور سے کہیے یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ. حبیب اللہ سرکار فرماتے ہیں کہ عالم کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنے والا, ایک لمحہ, نہ وہ کتاب کھول کے پڑھے نہ قلم سے لکھے, صرف بیٹھے. کیا نوید دیا حضور نے, ایک لمحہ بیٹھنے والا اس سے بہتر ہے جو 1000 غلاموں کو آزاد کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان سے بولو سبحان اللہ. اور دوسرا جملہ سنو گے تو مزہ آ جائے گا. روزانہ اپنے اماموں کا دیدار کرنا, اپنی اپنی نیت اور اپنی اپنی نظر ہے. تم نے دیکھا ہوگا کتے کی بھی نگاہ ہوتی ہے اور خنزیر کی بھی نگاہ ہوتی ہے اور انسان کی بھی نگاہ ہوتی ہے, اور سب کے دیکھنے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے. خنزیر گندگی کو دیکھتا ہے, کتا ہمیشہ لپک جھپک کے لیے دیکھتا ہے, اور انسان الحمدللہ جو واقعی انسان ہوتا ہے وہ انسان میں اپنا جو ہے ادب اور مؤدب کو ڈھونڈا کرتا ہے. انسان ہمیشہ اگر انسان ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ اس کو معتدین والی نگاہوں سے دیکھتا ہے اور اپنے سے بڑا اس کو دیکھتا ہے, تو واقعی اسے انسان کہتے ہیں. ورنہ اپنی اپنی نظر ہے. ابو جہل کی بھی نظر تھی کہ نہیں تھی, اور صدیق اکبر کی بھی نظر تھی کہ نہیں تھی. موڑ سے گزرے ہوئے جا رہے ہیں, ابو جہل صاحب, اے بیٹے چپ, موڑ سے گزر رہے ہیں. ابو جہل مل گیا اور اس نے کہا حضور کو دیکھ کر کہ قسم خدا کی ان سے زیادہ بدصورت چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا. معاذ اللہ رب العالمین. عمر فاروق اعظم نے اپنی تلوار کو جو ہے میان سے باہر نکال لیا اور کہا ابھی 2 ٹکڑے کر دوں. میرے سرکار نے روک دیا اور سرکار نے فرمایا صدقت اللہ اکبر, یعنی یہ سچ کہہ رہا ہے. صحابہ نے اپنی تلواروں کو نیام میں اندر کر لیا کیونکہ حضور کا حکم تھا. اگر حضور جو کہہ دیتے تو صحابہ اپنی جان نچھاور کر دیا کرتے تھے. تھوڑے سے اور آگے بڑھے تو ادھر سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں. محترم حضرات, صدیق اکبر نے جب فتوح والے کا چہرہ دیکھا تو سرکار صدیق اکبر نے فرمایا قسم خدا کی آج تک میری ان نگاہوں نے اتنا خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا صدقت اللہ اکبر. ابو جہل نے کہا تو بھی سرکار نے کہا اس نے سچ کہا ہے. صدیق اکبر نے کہا تو ان کی بات پر بھی کہا کہ صدیق نے سچ کہا ہے. صحابہ نے مسجد نبوی میں جا کر پوچھا فدا کا امی و ابی انت یا رسول اللہ, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائے یا رسول اللہ. صدیق اکبر نے کہا ہم تسلیم کرتے ہیں وہ آپ کے یار غار ہیں, وہ آپ کے یار غار ہیں, وہ آپ پر جان نچھاور کرنے والے ہیں, وہ آپ کے غلام ہیں, مگر آپ کے کٹر دشمن نے, اللہ کے رسول کے دشمن نے, اللہ کے دشمن نے کہا اس کی بات کیسی سچ ہو سکتی ہے. تو آبرا ساتھ کے کجور مسلمانوں اس بات کو اپنے سینے میں لکھ کر لے جانا. مدنی تاجدار نے ارشاد فرمایا, آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا, ابو جہل نے بھی سچ کہا ہے, صدیق نے بھی سچ کہا ہے. اے لوگوں میری طرف توجہ سے دیکھو, میں خدا کی قدرت کا آئینہ ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سے بولو آئینہ, میں خدا کی قدرت کا آئینہ ہوں. مجھ میں جو جیسا ہوتا ہے وہ اپنی صورت کو ویسا ہی دیکھتا ہے. ابو جہل نے جہل کی نظر سے دیکھا تو جہلی نظر آیا, اور صدیق اکبر نے صداقت کی نظر سے دیکھا تو فتوح والا نظر آیا. آبرا ساتھ کے غیور مسلمانوں اپنی نگاہوں کو اگر ابو جہلی بنا لو گے تو ابو جہلی کہلاؤ گے, اور صدیق اکبر والی نگاہ بنا لو گے تو صدیقی کہلاؤ گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نظر نظر کا فیر ہے. اپنے امام کو جس نظر سے دیکھو گے, توجہ چاہوں گا, انما الاعمال بالنیات کے تحت اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اعمال کا دارومدار یہی ہے نا حضرت, نیت پر ہے. یعنی کہ اگر مان لو جیسے آج ہم نے سوال کیا اس مدرسے کے لیے, کسی کی جیب میں نہیں ہوا اور اس نے یہ نیت کر لی کہ انشاءاللہ پھر کبھی اللہ مجھے موقع دے گا اور اللہ نے مجھے نوازا تو آج تو 1100 لوگوں نے دیے, میں 2200 دے دوں گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اگرچہ اس کے پاس 2200 نہ آئے اور وہ یہ نیت لے کر اس دنیا سے چلا گیا تو جس صف میں یہ 1100 والے کھڑے ہوں گے, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر وہ ایمان کے ساتھ گیا تو یہ بھی انہی کی صف میں کھڑا ہوا ہوگا.
यहाँ अहसन नियत पर सजा मिलती है। सुभान अल्लाह। मोहतरम हजरात, मैंने खुतबा मसनूना के बाद आयत करीमा पढ़ी और वो हदीस का जो अगला टुकड़ा मैं बता रहा था कि हुजूर ने फरमाया कि एक लम्हा आलिम दीन की बारगाह में बैठना 1000 गुलामों से अफजल है। यानी वो 1000 गुलाम को आजाद करे और कोई एक लम्हा आलिम दीन की बारगाह में बैठे। जोर से बोलो। अगले जुमले में फरमाया कसम खुदा की बिल्कुल सही का सौदा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अगर कोई आलिम दीन को एक नजर प्यार की नजर से देखे, एक नजर प्यार की नजर से देखे, तो उससे अफजल है जो 1000 घोड़े राहे खुदा में जिहाद के लिए जो है खर्च करता है। अल्लाहु अकबर। सुभान। बड़ा मकाम व मर्तबा है। और इन तमाम बातों की अपने हबीब की तस्दीक अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाई, कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, क्या इल्म वाले और बेइल्म बराबर हैं? क्या इल्म वाले और बेइल्म बराबर हैं? अरे मियां, जब इल्म वाले और बेइल्म बराबर नहीं हो सकते तो ये दो टांग के जानवर मोहम्मद मुस्तफा के बराबर कैसे हो सकते हैं? खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।